اور زمین کو آسمان سے ملاتے تھے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی تھی، اور شدت نفرت سے ان کی طرف دیکھنے کی بھی تاب نہ رکھتے تھے۔ اب جب وہی آئی ہے تو میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ نکارا، یعنی خود آپ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں کہ یہ تو وہی جو ہے یہ تو بھی شعر و شاعری میں ہے، قرآن کا تو آغاز ہی شعر و شاعری سے ہوا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی آخری جس کا ایک جیسی آواز آتی ہے تو ہم عام طور پر اس کو شعر کہتے ہیں۔ تو آپ بڑے پریشان ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اب میں قریش سے کیسے بات کروں گا کہ میں تو شاعروں سے نفرت کرتا ہوں، یعنی میرے بارے میں اب قریش مجھے ہی اب پاگل اور مجنون اور شاعر کہنا شروع کر دیں، یہ بات تو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ظاہرہ ایک انسانی فطرت تھی، تو جو تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ اس طرح تو میرے لیے زندہ رہنا ہی بہت مشکل ہے، اور اس طرح تو میرا خاتمہ ہی ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے مجھے نجات مل جائے تو بہتر ہے۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور پہاڑ کی طرف گئے تو جب آپ پہاڑ کی تھوڑی سی بلندی کو آپ نے طے کیا تو آپ نے جب نظر آسمان کی طرف دیکھا اٹھائی تو کہ ایک انسانی شکل میں وہی فرشتہ ہے جو کہ افق کے اوپر یعنی آسمان کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ مجھے مخاطب کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا، دیکھا تو جبرائیل ایک آدمی کی شکل میں افق کے اندر پاؤں جمائے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہیں ٹھہر کر جبرائیل کو دیکھنے لگا، اور اس میں کافی وقت گزر گیا اور میں دیکھتا ہی رہا، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ نے آپ کے پیچھے بندے بھیجے مکہ کے کہ ذرا دیکھیں کہ آپ کہاں گئے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ آپ بہت پریشان ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے نا کہ یہ قرآن کا جو وزن ہے، قرآن کا جو بار ہے، قرآن کا جو مطلب ہے کہ ایک حقیقت ہے، اگر اس کو میں پہاڑ پر نازل کر دوں تو اتنی سخت چیز بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ قرآن کو کوئی مخلوق برداشت نہیں کر سکتی، انسان نے اس کو برداشت کیا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں، وہ ایک دفعہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ میرے پاس بیٹھے تھے اور محبت میں نا اپنی ران جو تھی نا یعنی ٹانگ میری ٹانگ کے اوپر رکھی ہوئی تھی، اور آپ کے اوپر جب وہی نازل ہوئی تو ایسا لگ رہا تھا کہ میری ٹانگ جیسے ٹوٹ جائے گی، اتنا وزن آپ کا میری ٹانگ کے اوپر پڑنا شروع ہوا۔ تو جب آپ کے اوپر وہی نازل ہوتی تھی تو اس کا بہت بوجھ تھا، ظاہر ہے ایک بڑی ذمہ داری تھی جس سے آگے چل کر آپ نے نبھانا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر پھر واپس تشریف لائے، اور پھر کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ جو تھا وہ رک گیا۔ پھر ایک دفعہ آپ جا رہے تھے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر انسانی شکل میں آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے گھبرائے اور آ کے لیٹ گئے، اور جب آپ آ کے لیٹ گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ آپ میرے اوپر چادر ڈال دیں۔ جیسے ہم عام طور پر تھکے ہوئے ہوتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں تو بیوی کو کہہ دیتے ہیں کہ میرے اوپر کپڑا ڈال دو، یہ میرے اوپر چادر ڈال دیں۔ جب آپ کے اوپر چادر ڈالی گئی تو پھر یہ دوسری وحی نازل ہوئی جس کا آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے، جس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کام کے لیے چنا گیا، اور آپ کو یہ فرمایا گیا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں لانی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ کو مخاطب نہ تو یا محمد کہا ہے نہ یا رسول اللہ کہا ہے، وہ تو پہلے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ چکے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک محبت کے انداز میں کہا ہے کہ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ لپیٹ کر سونے والے،
بڑائی کا اعلان نہیں کرنا. دنیا کی کوئی طاقت, کوئی سلطنت, کوئی ہستی, کوئی مخلوق, کوئی جن و انس, کوئی پہاڑ, کسی کی طاقت, کسی سورج, کسی زمین, کسی چاند, کوئی نظام شمسی, سب کی جو بڑائیاں ہیں وہ اللہ سے کم تر ہیں. اس لیے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. ان الفاظ پر غور کریں, اور ہم نے بھی انہی الفاظ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر اپنا نمونہ بنایا ہے, اور انہی الفاظ کے مطابق ہی ہم نے اپنی تحریک کو لے کے چلنا ہے کہ اب ہمارے لیے بھی ضرورت سے زیادہ سونے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. اب زندگی جتنی ہم نے عیش و عشرت میں گزارنی تھی گزار لی ہے. اب ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے. ہم نے اس قرآن کا آغاز کیا ہے, اس کا بیڑا اٹھایا ہے, اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقش قدم کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا ہے. تو ہمارے لیے بھی اب آرام کا ٹائم ختم ہو گیا. فرمایا یا ایھا المدثر, اے چادر اوڑھ لپیٹ کر سونے والے, قم فانذر, کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. اور اگلا نقطہ آپ دیکھیں, وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ, اور اپنے کپڑے صاف رکھیے. غور کیجیے ان جملوں کے اوپر. ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نفیس شخص مکہ میں کوئی نہیں تھا. آپ مطلب ہے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے تھے. آپ کی یہ عادت مبارک تھی, یہ جو تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ جب صبح اٹھتے, مطلب ہے کہ واش روم وغیرہ سے ہو کے آتے تو آپ خوشبو لگاتے تھے ہاتھ دھونے کے بعد. آپ کے جسم سے ہر وقت خوشبو آتی تھی, کبھی کوئی موقع ایسا نہیں تھا کہ آپ کے جسم سے بدبو آئے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا کہ آپ ایسے انسان بنیے کہ جس کی باطن بھی پاک ہو اور ظاہر بھی پاک ہو. وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ, اپنے کپڑے پاک رکھیے یا اپنے آپ کو پاک رکھیے. یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنا کپڑے اور اپنا جو لباس ہے وہ ایسا بنائیں جو کہ معاشرے کو اپیل کرے. اچھا لباس ہونا چاہیے, ضروری نہیں ہے کہ بالکل نیا ہو, چاہے پرانا بھی ہو, دھلا ہوا ہونا چاہیے اور صاف ستھرا ہونا چاہیے. وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ, یہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ, اور غلاظت سے دور رہیے, برائیوں سے دور رہیے. غلیظ ایک لفظ جو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے وہ ہر برائی کو کور کرتا ہے. وہ جسمانی غلاظت بھی ہوتی ہے, وہ ذہنی غلاظت بھی ہوتی ہے, وہ سوچ کی غلاظت بھی انسان کی ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کی سوچ ہی بڑی گندی ہوتی ہے, وہ گفتگو ہی بڑی گندی کرتے ہیں, ان کا لباس ہی بڑا غلیظ ہوتا ہے, ان کا اٹھنا بیٹھنا بڑا غلیظ ہوتا ہے. فرمایا کہ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ, کہ آپ گندگی سے دور رہیے. ایک مطلب ہے کہ مختصر اور جامع جملہ ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ, اور جو آپ لوگوں کے اوپر احسان کرتے ہیں وہ اس نیت سے نہیں کرنا کہ آپ کو اس کا بدلہ ملے, کہ آپ کو اس کا زیادہ بدلہ ملے. جو آپ ظاہر ہے غم خاروں کے غم پورے کرتے ہیں, مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں, لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں, بے راہ رووں کو صحیح راستے پر لگاتے ہیں, بے گھروں کے لیے گھروں کا انتظام کرتے ہیں, اور آپ کرتے بھی تھے, اس آگے ہم تاریخ میں پڑھیں گے بھی صحیح. تو آپ فرمایا کہ جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں, آپ پہلے بھی ویسے کسی سے اپنا اجر طلب نہیں کرتے تھے, لیکن چونکہ ایک سبق دیا اور وہ سبق ہمارے لیے ہے کہ فرمایا کہ آپ جو بھی نیک کام کریں یا جو بھی انسانیت کے لیے کام کریں
اس کا آپ نے ان سے اجر طلب نہیں کرنا، ان سے زیادہ معاوضہ یا احسان کا بدلہ نہیں لینا کہ یار میں نے تو تیرے لیے یہ قربانی دیا تو اب مزید نہیں۔ آپ قربانیاں کرتے جائیے، محنت کرتے جائیے اور اللہ پہ چھوڑتے جائیے۔ باقی اللہ کا کام ہے کہ وہ آپ کو کیا صلہ دیتا ہے اور آپ کی وجہ سے لوگوں کو کتنوں کو راہ راست پر لے کے آتا ہے۔ اور آخری اس وحی کا جو آخری فقرہ ہے والی ربی کا فصبر، کہ اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے، کہ جس راستے کا آپ نے انتخاب کیا ہے، جس راستے کو ڈھونڈنے کے لیے پچھلے کئی سالوں سے آپ مکہ کو چھوڑ کر ایک بے آب و گیاں غار میں آپ تشریف لے جاتے ہیں اور مہینوں غور و فکر کرتے رہتے تھے کہ میں کیا ہوں، کیسے اس دنیا میں آیا ہوں، میں کس کا بندہ ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ راستہ بڑا کھٹن ہے، وہ راستہ آسان نہیں ہے، اس میں آپ کو بہت مشکلات آئیں گی۔ آپ نے زندگی کے جو بچپن جوانی جس علاقے میں گزارا ہے، لوگ آپ کے اسی علاقے کے دشمن ہو جائیں گے، آپ کو نکال دیں گے۔ آپ اور تاریخ پھر آگے ہے بھی صحیح، ہم نے سنی بھی ہے کہ کتنے ظلم و ستم آپ کے اوپر ہوئے، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں، آپ کے اوپر جو بھی جانوروں کی گندی غلاظت ہوتی وہ آپ کے اوپر پھینکی جاتی، گلیوں میں جس گلی سے آپ گزرتے کانٹے بچھائے جاتے، یعنی دنیا کی کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی جو ایک انسان دوسرے انسان کو دے سکتا ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملی ہو۔ ہم نے تو کوئی ابھی تک تکلیف دیکھی نہیں ہے، ہم تو جو ہم نے یعنی کلمہ طیب بولا ہے کہ ہم اس راستے کے راہی ہیں، کہ ہم اللہ کے نظام کے غلبے کے لیے جدوجہد کریں گے۔ اگر ہم واقعی نیک نیت ہیں تو یہ آیات ہمارے لیے بڑی فیصلہ کن ہیں اور نمونہ ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور اس تیاری میں جو محنت کریں گے، ہمارے لیے جو مشکلات آئیں گی ان مشکلات میں ہم نے صبر کرنا ہے، اور صبر بھی صرف اللہ کے لیے، والی ربی کا فصبر، یعنی اللہ کے لیے صبر کرنا ہے۔ بعض موقع ایسے آئیں گے آپ کے پاس طاقت ہوگی کہ آپ اپنے ظلم کا بدلہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ نے کہہ دیا ہے صبر کرو تو آپ نے صبر کرنا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دلیر تھے، بہت بڑے پہلوان تھے، آپ کے مقابلے میں کوئی ایک شخص کبھی جیت نہیں سکتا تھا۔ جب آپ اسلام لے کے آئے تو آپ کا جذبہ آپ کو سکون نہیں کرنے دیتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ابھی ولی ربی کا فصبر، ابھی آپ نے صبر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ آپ نے اپنی جو تحریک شروع کی ہے اس کو آگے چلاتے ہوئے جو مشکلات آئیں گی، ایک تو آپ نے لوگوں کے لیے جو کچھ کرنا ہے، کسی کا تھانہ کچہری کا کام کرنا ہے، کسی کو کوئی گھر آپ نے بسا کے دینا ہے، کسی کے روٹھے ہوئے کو آپ نے ملا دینا ہے، تو جو بھی کام کرنا ہے اس سے اس کا اجر نہیں مانگنا، زیادہ اجر کی توقع نہیں رکھنی۔ اور پھر دوسرا، اگر پھر بھی اس سے آپ کو گلہ ملے اور پریشانیاں ملیں اور تکلیفیں ملیں تو اپنے رب کی خاطر اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے ایک طرف سے اللہ کے حکم کو، قرآن کو شروع کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف سے ہم نے اللہ کے پسندیدہ ترین ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو شروع کیا ہے۔ ان دونوں کو ہم انشاءاللہ ساتھ لے کے چلیں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے۔ یہ بڑا ضروری ہے، بعض اوقات ہم جذباتی ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہوتی، تو اس کا ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ صحیح سمجھ جب ہمارے اندر آئے گی تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ پھر ہماری جو تحریک ہے یہ مار نہیں کھائے گی، اور ہم بہت جلد لوگوں کے درمیان جو ہے وہ پھیل جائیں گے۔ ایک دفعہ مفتی صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے ٹائم دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو یہ میرے پاس تقریباً گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھے رہے۔ یہ میرے سے عمر میں آدھے ہوں گے تقریباً، اور آپ یقین کریں انہوں نے اتنی اچھی باتیں کیں
کہ ہم دنیا میں انقلاب کیسے لا سکتے ہیں۔ یہ ان کا ظاہر علم کا نچوڑ تھا کہ ایک طریقہ ہمارے پاس جمہوریت ہے، یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ سارے ایم این اے اور ایم پی اے کا انتخاب کر لیں اور آپ گورنمنٹ ظاہر قبضہ کر لیں اور پھر اس طرح گورنمنٹ بنا لیں گے۔ یہ ایک طریقہ ہے اور یہ ضروری نہیں کہ صحیح طریقہ ہو، لیکن کوئی بھی طریقہ اگر آپ رضامندی سے کریں گے، آپ اپنی مشورے سے کریں گے، باہمی مشورے سے ہم تحریک کو لے کے چلیں گے، اگر وہ غلط بھی ہوگا تو ہمیں اس کا ایک اجر ضرور ملے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ میں قرآن پاک ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کہ جو جنگی قیدی جو غزوہ بدر میں قید ہو کے آئے تھے، اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رائے لی صحابہ کرام سے کہ ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ تو مختلف صحابہ نے رائے دی، کسی نے کہا جی ان کو معاف کر دینا چاہیے، کسی نے کہا جی ان سے فدیہ لے لینا چاہیے، کسی نے کہا جی ان کو پڑھانے کے لیے وقف کر دینا چاہیے کہ ہمارے جو مسلمان ان پڑھ ہیں ان کو پڑھا دے، تو کسی نے کہا کہ ان سب کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ حضرت عمر فاروق کی رائے تھی۔ تو وہ قرآن پاک کی وہ آیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو عذاب تھا نا، وہ مکہ کی مدینہ کی چوٹیوں تک نازل ہو گیا تھا، لیکن چونکہ تم نے یہ بات مشورے میں طے کی تھی اس لیے وہ عذاب واپس چلا گیا، کہ اللہ تعالیٰ بھی اس حق میں تھا کہ ان سب کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ یعنی بعض اوقات اگر آپ کوئی غلط کام بھی کرتے ہیں لیکن آپ نے مشورے سے کیا ہے تو اللہ کی رضا پھر اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک نیتی کے ساتھ اس تحریک کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری آخری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہی معاشرے کو بدلیں، ہم نے تعصب اپنے اندر بالکل پیدا نہیں کرنا۔ ہمیں عمر کے جس حصے میں لگے کہ فلاں تحریک ہم سے بہتر طریقے سے کام کر رہی ہے تو ہمارا یہ فرض ہے کہ پھر ہم اس میں شامل ہو جائیں، لیکن نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر نہ لگے تو پھر ہم اسی تحریک میں ہی ہمیں دن رات ایک کر دینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام دوستوں کا اپنے کاروبار چھوڑ کر یہاں پر آنے کا بہت شکریہ۔ جزا تو اللہ ہی آپ کو دے گا، میں تو نہیں دے سکتا۔